اللہ کے نبیوں کو بھی خوشیاں بھی ملی، پریشانیاں بھی آئیں۔ اہل ایمان جس قدر مومنین، صالحین، صادقین اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو آزمائشیں تو آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں کس کو آتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، الانبیاء ثم الصالحین ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو درجہ بدرجہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اللہ اکبر، کہ ہر شخص کے اوپر آزمائش آتی ہے اس کے دین کی، اس کے ایمان کی سطح کے مطابق۔ ان کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے دین کے اندر اللہ تعالیٰ مضبوطی دیکھے، یعنی اس کے اندر مضبوطی ہو، یہ پکا ہے، ڈٹا ہوا ہے، ایمان مضبوط ہے، تو اس کے اوپر مصیبت کم نہیں ہوتی بلکہ فرمایا زید فی بلائہ، اس کی مصیبت بڑھا دی جاتی ہے، اس کی آزمائش بڑھا دی جاتی ہے۔ کیوں بڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے بڑھائی جاتی ہے کہ مومن کا ہر معاملہ، ہر موقع وہ اجر لینے کے لیے ہوتا ہے، لہذا جب اس کے اوپر مصیبت بڑھائی جاتی ہے وہ اور زیادہ اجر لیتا ہے۔ انبیاء کے درجے ایسے بڑھ گئے، انبیاء کو روئے زمین کی مخلوقات میں سب سے جو زیادہ افضلیت حاصل ہوئی ہے وہ ایسے ہی حاصل ہو گئی۔ وہ مصیبتوں کو جھیلا ہے، مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، ان پر صبر کیا ہے، اور صبر والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے بغیر حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صابر ہیں، صبر کرنے والے، ان کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کتاب۔ اور صبر کا موقع ہی اس وقت آتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک صبر وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کیا جانا ضروری ہے، ڈٹنا پڑتا ہے، آسان تھوڑی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو مصیبتیں تو آئیں۔ اللہ، تو جو وہ مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر انسان پھر صبر کرتا ہے۔ ایک تو اطاعت کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، پھر معصیت سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے۔ گناہ سے بچنا کوئی آسان تھوڑی، گناہ سے بچنے کے لیے بھی ڈٹنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے۔ اور تیسری قسم کا صبر وہ ہے صبر علی المصیبات، کہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے۔ تو مومن یہ تینوں قسم کے جو مواقع ہیں ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زید فی بلائہ، اس کی مصیبت بڑھا دی جاتی، اس کی آزمائش بڑھا دی جاتی۔ آزمائشیں بڑھتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایمان کا امتحان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کا دین ہی کمزور ہے اور اس کو مطلب وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پھر رہا ہے، اللہ اکبر، تو اس کی کمزوری ایمان کی وجہ سے اس کی آزمائش اور مصیبت بڑھائی نہیں جاتی۔ اللہ کا قانون یہ ہے خفف عن بلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آزمائش میں تخفیف کر دی جاتی، اس کی آزمائش ہلکی کر دی جاتی،
لہذا جن لوگوں کو آپ آزمائشوں میں مصیبتوں میں جکڑا ہوا دیکھتے ہیں انفرادی یا اجتماعی طور پر، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئی ہوئی